नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाए और आप किसी भी तरह की गलत फहमी का शिकार ना हो। आज हम बात करेंगे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की एक वीडियो के मुतालिक जो उन्होंने एक दो दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड की है। उस वीडियो के अंदर मुफ्ती साहब ने कुछ बातें की हैं कि जो नामुनासिब हैं, बगैर तहकीक के बातें की हैं। मुफ्ती साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। बिलखुसूस उन्होंने दावत इस्लामी और मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती हसन साहब और किबला शेख तरीक़त अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया को टारगेट किया है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों में मुफ्ती हसन साहब से एक सवाल किया गया था ज़ैद के हवाले से। आपको पता होगा कि ज़ैद पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल था, जो कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक बात की थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बाग़ फ़दक़ के हवाले से जब बात चल रही थी तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा था कि हो सकता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पर अमल कर रहे थे, तो हो सकता है वो भी ख़ता पर हों। और ख़ता पर होते हुए उन्होंने ये भी अल्फाज वहाँ पर कहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले इस हदीस के रावी हैं। और अब आकर इस वीडियो के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये कहा है कि मैं तो वो जवाब मैं इल्ज़ामी जवाब दे रहा था और मेरा तो ये मौक़िफ़ नहीं है, ये तो शिया का मौक़िफ़ है। तो इसी तरह से मैंने इनके बनाए हुए उसूल को सामने रखते हुए, और ये जो इन्होंने रोजाना शो डाला है कि जी बीबी पाक खताई तादी पर थी, हमारा ये मौक़िफ़ है, बीबी पाक खताई तादी पर थी, और अगर उनके लिए खताई तादी का कौल कर दिया जाए तो इसमें कोई उनकी बेअदबी नहीं। तो मैंने इनके सामने रखा था कि भाई अगर कोई बंदा ये कह दे कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो बीबी पाक को इनकार किया था फदक के मामले में, तो वो खता पर थे, और उस पर जिस तरह शिया हज़रात का मौक़िफ़ है, जो उनके बनाए हुए उसूल हैं कि जी चूंकि इस हदीस के रावी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकेले हैं और इस वजह से उन्हें इसके सुनने में खता और गलती लग सकती है। तो अब अगर ये सारी चीजें सामने रखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए कोई ये कह दे कि बताओ कि फिर क्या वो खता पर नहीं है, वो भी खता पर है, और फिर माअज़ल्लाह आगे कह दिया जाए जी कि नहीं नहीं मेरी मुराद तो खताई तादी थी। तो मैंने आगे चलकर इनसे इल्जामी सवाल किया था कि बताओ क्या ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेअदबी और गुस्ताखी होगी या नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक बात की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, बाग़ फ़दक़ के हवाले से बात चल रही थी। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये बात कही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पर अमल कर रहे थे और वो अकेले इस हदीस के रावी थे, और हो सकता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ता पर हों। अब ये जब बात इन्होंने की थी तो किसी ने सवाल किया मुफ्ती हसन साहब से कि ज़ैद ये बात कर रहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो सकता है ख़ता पर हों और अकेले इस हदीस के रावी हैं। आप कहते हो कि हज़रत बीबी पाक से खताई दादी हुई है, और खताई दादी किसी के ज़िम्मे लगाना ये कोई ऐब नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि यही कौल आप हज़रत बकर सिद्दीक़ के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई आले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि बीबी पाक ने कुरान पे अमल किया, अबू बकर सिद्दीक़ ने हदीस पे अमल किया। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। अकेले है ना इस हदीस के रावी, वो अकेले है ना इस हदीस के रावी, वो अकेले हैं। बिल्कुल ठीक। तो उनको समझने में खताए तादी लग सकती है। इम्कान तो दोनों तरफ से। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खबर वाहिद पर जो है ना वो अमल कर रहे हैं। सैयदा और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खबर वाहिद पर जो है ना वो अमल कर रहे हैं। सैयदा कायनात बकौल सहाबाए किराम के इजमा के कि वो उमूमे कुरानी पर अमल कर रही हैं। तो इम्कान तो उधर भी है और इम्कान तो इधर भी है, इम्कान तो दोनों तरफ है। हालांकि अबू बकर सिद्दीक़ याद रहे कि वो हदीस रसूल पर अमल कर रहे थे और बीबी पाक कुरान पर अमल कर रही थी, तो इम्कान तो उधर ज्यादा बन सकता है, इम्कान की बात कर रहा हूं। तो इम्कान तो उधर ज्यादा बन सकता है, इम्कान की बात कर रहा हूं। तो इम्कान तो उधर ज्यादा बन सकता है, इम्कान की बात कर रहा हूं। अब आकर आप ये बात कर रहे हैं कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ता पर हो सकते हैं या वो अकेले इस हदीस के रावी हैं, बल्कि ये मौक़िफ़ तो शिया का है। तो आपने ये दो मजलिसों के अंदर ये बात की है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले इस हदीस के रावी हैं, तब आपको उस मजलिस के अंदर ये बात करनी चाहिए थी कि ये मैं इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ और मैं जो ये कह रहा हूँ ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले इस हदीस के रावी हैं, ये मौक़िफ़ शिया का है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है। आपने तब ये बात नहीं की, बल्कि मुफ्तियाने कराम ने जब आपकी पकड़ की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकेले इस हदीस के रावी नहीं है बल्कि 13 सहाबा कराम इस हदीस के रावी हैं, तब आपको पता चला कि हाँ मैं गलती पर हूँ। और आपने अब आकर आप ये कह रहे हैं कि मैं इल्ज़ामी जवाब दे रहा था और मैं ये मेरा मौक़िफ़ है ही नहीं, ये तो शिया का मौक़िफ़ है। और आपने एक और बात की कि दावत इस्लामी पहले 3.5 साल नहीं बोली। दावत इस्लामी उन तंजीमों में से है कि जिसने पिछले 3.5 साल इस मसले पर खामोशी इख्तियार की, बावजूद उनके दारुल इफ्ता से सवाल करने के उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। इस दफा दावत इस्लामी ने अपना
پیٹرن چینج کیا اور ان کے دارالفتاح سے مفتی حسان صاحب نے میری اس وائرل ویڈیو جس کی میں 2 دفعہ مزید وضاحت کر چکا تھا کہ یہ میرا موقف نہیں ہے بلکہ یہ الزامی سوال ہے، اس الزامی سوال کی چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک فتویٰ تحریر کیا، گو کہ وہاں پر لفظ زید کے ساتھ سوال بنایا گیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں۔ تو دیکھیں مفتی صاحب دعوت اسلامی تو اب بھی نہیں بولی، وہ تو مفتی حسان صاحب سے کسی نے سوال کیا زید کا نام لے کر اور مفتی حسان صاحب نے زید کا نام لے کر ہی جواب دیا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مفتیان کرام سے ایسے سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بھی سوالات ہوتے رہتے ہیں، اور اسی ویڈیو کے اندر آپ نے ایک اور بات کی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر گستاخی لکھی ہے۔ میرا دارالفتاح اہل سنت سے 10واں سوال یہ ہے کہ بکر نے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جیجا غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کتب کے اندر شدید ترین گستاخی اور توہین کی اور لکھا کہ ان کے لیے کہ وہ بد نصیب اور خبیث شخص، یعنی ان کو بد نصیب اور خبیث النفس شخص قرار دی۔ بکر کی جب اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی۔ کیا بکر کے لیے صحابی رسول کی یہ سری بے ادبی اور گستاخی کرنے پر توبہ نہیں بنتی تھی؟ اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے تو بکر کے لیے شرعی حکم۔ اب مفتی صاحب مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے مناظر ہیں؟ ایک جو مناظر ہوتا ہے وہ تو تحقیق کے ساتھ پوری تحقیق کر کے اس کے بعد گفتگو کرتا ہے، اور آپ بغیر تحقیق کے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 2 مرتبہ رجوع کیا ہے۔ اب میں یہ آپ کے سامنے ویڈیو رکھ رہا ہوں، یہ ویڈیو بھی آپ توجہ سے سنیے۔ رسالہ تھا کرامات عثمان غنی، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں لکھا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں عصا لے کر توڑ دیا تھا، تو علم نہیں تھا لکھتے ہوئے، اور ایک کتاب کے اوپر جس کا بھی تذکرہ ہم کر دیں گے اس پر اعتماد کیا تھا۔ اس میں یہ الفاظ تھے کہ ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان، تو اس طرح کے الفاظ اس میں استعمال کیے تھے، لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب اس پر بتایا گیا، امیر اہل سنت کی توجہ دلائی گئی، تو فوری طور پر آپ نے اس حوالے سے ذمہ داران کو میل کی اور اس کا باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا، اس سے رجوع کیا گیا، اور پورا اس کا ایک طریقہ کار جو ایک رجوع کا طریقہ ہوتا ہے اور اہتمام کے ساتھ اس کا رجوع کیا گیا، جس کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد کچھ مختصر اور وضاحت کر دی جائے گی۔ میرے تمام اسلامی بھائی، مدنی چینل کے تمام ناظرین، ایک ضروری اور اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ سے میل تشریف لائی ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سنانی۔ توجہ فرمائیے گا۔ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کی خدمات میں مع السلام مدنی التجا ہے کہ اپنے یہاں ہونے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں کم از کم 3 ہفتے تک مسلسل یہ اعلان 3 بار دہرائیے۔ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا آقا و سردار تسلیم کرتا ہے اور قصداً ان کی شان میں ہرگز گستاخی نہیں کر سکتا، بلکہ انہیں عادل، جنتی اور امت کے افضل ترین افراد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل یہی میرا عقیدہ ہے۔ مگر نہایت افسوس سے عرض ہے کہ ہماری کتاب کرامات عثمان غنی میں فضائل صحابہ پر مشتمل ایک مستند کتاب سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت نقل کرنے کے ضمن میں ایک دوسرے صحابی ہی کے بارے میں ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جہجہ غفاری کھڑا ہو گیا کہ سخت نازیبہ کلمات نقل ہو گئے، جن کے بارے میں یہ گمان تک نہ تھا کہ کسی صحابی کے بارے میں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ذہن تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنے والا کوئی عام آدمی ہے، لہذا فضائل صحابہ پر مبنی اس مستند کتاب سے وہ الفاظ بعین ہی نقل کر دیے۔ اب چونکہ اس بارے میں معلومات ہوئی ہیں، لہذا جن حضرات کے پاس مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے کرامات عثمان غنی اس صفحے کے 19 پر سے
یہ الفاظ حذف کر لیں. جو یہاں موجود نہیں برائے مہربانی ان تک بھی اطلاع پہنچا دیجیے. اللہ تعالیٰ جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران مندرجہ بالا اعلان کی ان لارج کاپی نمایاں کر کے مکتبۃ المدینہ پر طویل عرصے تک لٹکائے رکھیں. یہاں وضاحت کر دی گئی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں واضح ہے کہ یہ 1 دسمبر 2011 یعنی آج سے تقریباً 8 سال پرانی یہ وضاحت اس میں کی گئی ہے. اور اس کے بعد جب اصل میں یہ کتاب جو تھی وہ اصل جو لیا گیا وہ کرامات صحابہ جو شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ ایک مستند عالم دین ہے تو ان کی کتاب سے یہ لی گئی تھی اور پھر اصل کتاب کی طرف بھی رجوع کیا گیا تو وہ دلائل النبوہ سے اس واقعے کو نقل کیا گیا لیکن دلائل النبوہ کے اندر بہرحال یہ الفاظ نہیں تھے. تو کرامات صحابہ حضرت سیدنا شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے تو اس میں جب تحقیق ہوئی تو پوری وضاحت دی گئی. صفحہ نمبر 91 92 پر پوری وضاحت کے ساتھ بتایا گیا اور مصنف کی طرف سے یعنی شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی عذر پیش کیا گیا. باقاعدہ اس کی ہیڈنگ بنائی گئی کہ مصنف کی طرف سے عذر کہ لکھا گیا اس میں کہ کسی عام مسلمان سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں جان بوجھ کر کوئی نازائبہ کلمہ استعمال کرے. یقیناً حضرت مصنف علیہ رحمہ کے علم میں نہ ہوگا کہ یہ صحابی ہیں کیونکہ یہاں جو معاملہ تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عصا کے توڑنے کا تھا جس کی وجہ سے شاید مصنف سے تسامح ہو گیا ورنہ وہ ہرگز ایسی بات صحابی رسول کے لیے نہ لکھتے کیونکہ مصنف نے خود اپنی کتب میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان فرمائے ہیں جو کہ ان کے راسخ سنی صحیح العقیدہ اور عاشق صحابہ کرام علیہم رضوان ہونے کی دلیل ہے. تو اس میں بھی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے وضاحت کر دی گئی کہ کرامات صحابہ میں بھی جو یہ واقعہ نقل کیا اور یہ الفاظ آئے ہیں تو وہاں مصنف نے جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ ان کے علم میں یہ نہیں ہوگا توجہ نہیں ہوگی اس طرف تو اس لیے انہوں نے اس طرح کے الفاظ یہ استعمال کر لیے ورنہ ایسا ان سے گمان اور ایسا ان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وضاحت جو ہے 2011 کے اندر دے دی گئی ہے لہذا اب اس کو اٹھانا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دلوں کی نیت کیا ہے. اب ماشاءاللہ بالکل جامع انہوں نے بیان فرما دیا. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے خیر کی. اب جیسے کہ کرامات صحابہ میں جو لکھا ہے تو دعوت اسلامی تو بہت بڑا ماشاءاللہ ادارہ ہے پہلے بھی یعنی کہ مدنی چینل سے پہلے بھی بہت بڑی تھی تو ہم بھی اگر خدا نخواستہ چاہتے تو فوت شدہ اپنے بزرگ کو اچھال دیتے کہ انہوں نے تو وہ کتاب میں کیا لکھا ہے لیکن دعوت اسلامی نے ان کا دفاع کیا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. تو اسی لیے اسی طرح جنہوں نے میرے بارے میں لکھا اگر وہ بھی اسی طرح سوچتے تو کہ ایک مسلمان کو بدنام نہ کیا جائے ہو سکتا ہے اس نے مطلب ہے اس کی بھول ہو گئی ہوگی توجہ نہیں رہی ہوگی کہ جس کا صحابہ و اہل بیت کے ساتھ جس کی محبت ببانگ دہل مطلب یعنی کہ وہ ظاہر ہے یعنی اظہر من الشمس ہے سورج کی طرح روشن ہے تو اس کے بارے میں ایک دم مطلب یعنی کہ اس طرح سوشل میڈیا میں لے لینا یہ کوئی سمجھانے کا طریقہ تو ذرا ہے ہی نہیں. جس کو سمجھانا اس کو الگ سے ہی سمجھانا مفید ہوتا ہے اور پتہ بھی ہے کہ یہ صحابہ و اہل بیت کا ماننے والا ہے دلیل سے سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا. اتنا تو اس نے ذہن ہونا چاہیے کہ میں کوئی گمنام آدمی تو نہیں ہوں کونے خدرے میں تو نہیں پڑا پھر یہ کہ میرے کو اچھالنا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور اعتراف حقیقت اور اعتراف حق قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے کہ جب بھی کسی مسلمان کی غلطی ہو جائے نا تو اس کو بدنام کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا جائے. اب 8 سال پہلے تو ہم اصالہ کر چکے ہیں. اب جس کو پتا چلے گا اور اس نے اگر کوئی اچھل کود کی ہوگی سوشل میڈیا پر اب بھی اگر اس کو ندامت ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ میں نے غلطی تو کر لی. مجھ تک پہنچنا کوئی ناممکن تو نہیں. ہمارے اتنے ادارے بنے ہوئے کوئی تو آپ کا پیغام پہنچا دیتا جس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہو کہ بھئی کیا وضاحت ہے اس کی کیا مسئلہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو امت کی اصلاح کا درد عطا فرمائے نہ کہ جو امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہو
उसको बदनाम हम करें। تو مفتی صاحب اب آپ کا کیا خیال ہے؟ قبلہ میرا علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اگر کسی رسالے میں جو چیز لکھی تھی تو انہوں نے کسی کتاب سے نقل کی تھی، اور حقیقت میں جس کتاب سے نقل کی تھی اس کتاب میں بھی ویسے ہی لکھا ہوا تھا. تو یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو رجوع کیا ہے وہ 2019 کے اندر، غالباً یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی یہ 2019 کی ویڈیو ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب آپ اعتراض کر رہے ہیں 2024 کے اندر، اور 2019 کے اندر انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ رجوع کیا تھا اور 2019 میں بھی انہوں نے دوبارہ رجوع کیا ہے. لیکن اب بھی آپ اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تحقیق کر لیا کریں، اس کے بعد ویڈیو بنایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی حضور کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.